لیکن میں صرف وہ ہمارے صحافی جن کو جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا یا جن کو نوکریوں سے نکالا گیا یا جو آج پاکستان سے باہر ہیں ان کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا، یا وہ ججز بطور ووٹر جنہوں نے استعفے دیے اور جنہوں نے احتجاج کیا یا جن کو استعفے دینے پر مجبور کیا گیا یا جہانگیری صاحب کو نکالا گیا، تو ان کا میں ذکر کروں گا۔ اس کے علاوہ گفتگو ظاہر علامہ صاحب کے بعد اور اختر جان مینگل صاحب کے بعد بنتی نہیں ہے۔ وہ صحافی سب سے پہلے تو میں نام لوں گا ارشد شریف صاحب کا، جن کو شہید کیا گیا، اور ارشد شریف صاحب کو جو شہید کیا گیا تو ان کو شہید کرنے والے اور ان کو قتل کرنے والے سمجھتے تھے کہ وہ لوگوں کو ڈرا لیں گے اور اس کے بعد کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن پاکستان کے لوگوں نے جس طرح سے ارشد شریف صاحب کو محبت دی تو اس چیز نے ہر پاکستانی کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ جو بھی حق بات کرے گا اور اس بات کے نتیجے میں اس کی جان چلی جاتی ہے تو لوگ اس کو کتنی محبتوں سے نوازیں گے۔ ابھی مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ارشد شریف صاحب کی قبر پہ وہ گئے تو ایک بزرگ جو ہے وہ اپنے معصوم پوتے کو لے کر اور ان کی قبر پر آئے ہوئے تھے، اور ان کی قبر پر آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ہمارے دوست ٹھہرے ہوئے تھے تو ان کو بتایا، کہتے ہیں کہ میں اب میری عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے نہیں پتہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، لیکن میں اپنے پوتے کو یہاں لے کر آیا ہوں تاکہ اس کو بتا سکوں کہ یہ ارشد شریف کی قبر ہے اور میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو تم نے اس کی قبر پر آتے رہنا ہے اور اس کی قربانی کیا ہے، میں اپنے پوتے کو یہ بتانے آیا ہوں۔ اس کے بعد اس وقت ہمارے 3 ساتھی اس وقت بھی پابند سلاسل ہیں، جن میں سوراب برکت ہیں سیاست.pk سے، آغا شیخ سرور ہیں اور آیا غلام علی۔ ان کو جو ہے وہ پہلے جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا، پھر ان کو جعلی کیسز میں جو ہے وہ جیلوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ تمام ہمارے سینئرز، وہ تمام ہمارے دوست جن کو جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ جبری گمشدہ کیا گیا یا گرفتار کیا گیا، FIR ہوئی یا نوکریوں سے نکالا گیا، جلدی ان کے نام لے دیتا ہوں۔ عمران ریاض خان صاحب، ہارون رشید صاحب، اور یہ مقبول جان صاحب، سمیر رحیم صاحب، آفتاب اقبال صاحب، صابر شاکر صاحب، ڈاکٹر امیر زادہ صاحب، کاشف عباسی صاحب، حبیب اکرم صاحب، اکبر باجوہ صاحب، امیر عباس صاحب، رفتار سے فرحان ملک صاحب، عدیل حبیب صاحب جو سیاست.pk کو ہیڈ بھی کرتے ہیں، اسامہ غازی صاحب، جمیل فاروقی صاحب، ایاز امیر صاحب، عارف امید بھٹی صاحب، سمیرہ پاشا صاحبہ جو اس کانفرنس میں بھی موجود تھیں، اطہر کاظمی صاحب، متی اللہ جان صاحب، اسد طور صاحب، شاہد اسلم صاحب، طارق متین صاحب، عیسیٰ نقوی صاحب، شاکر عوان صاحب، زین نغاری صاحب، حرمیت سنگھ صاحب، احمد فرحات صاحب، رضی طاہر صاحب، خالد جمیل صاحب، احتشام عباسی صاحب، پارس جہانگیر صاحبہ، رضوان گلزئی صاحب، زبیر علی خان صاحب، ملیہ ہاشمی، ثاقب بشیر صاحب، آغا شیخ سرور کے نام میں پہلے لے چکا ہوں، ضمیر حیدر صاحب، ساجد گوندل صاحب، انم شیخ، فیاض راجہ صاحب، نجم الحسن باجوہ اور بشارت راجہ۔ تو یہ وہ نام ڈیجیٹل میڈیا سے یا میڈیا سے جن کے نام میں کچھ نام مس بھی ہو گئے ہوں گے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے جوڈیشری کا ذکر کیا تھا، اعجاز الاحسن صاحب مستعفی ہوئے، اور وہ تمام ججز جنہوں نے استعفے دے دیے لیکن اس جبر کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہوئے غیر آئینی غیر قانونی فیصلے نہیں دیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آج بھی عزت اور احترام اسی طرح سے موجود ہے، اور اگر عہدوں سے عزت ہوتی تو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ معزز جسٹس امین الدین خان ہوتے، جسٹس یحییٰ خان ہوتے۔ اور میں ایک پہلے ججز کا ذکر کر لوں، اعجاز الاحسن صاحب، اس کے بعد مظاہر اکبر نقوی صاحب اور شاہد جمیل صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے ریزائن کیا۔ اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب نے ریزائن کیا، اطہر ننگلہ صاحب نے ریزائن کیا، شمس محمود مرزا صاحب نے ریزائن کیا، اور ابھی جو جبر کا نشانہ بنے ہیں وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری بنے ہیں، اور ان کو جس طرح سے نکالا گیا، تو جس طرح سے میں آپ کو عرض کر رہا تھا نا کہ پاکستان بہت بدل گیا ہے۔ ابھی اختر جان مینگل صاحب جو بات کر رہے تھے، یہ بات سچ ہے کہ میں تو اس کو اپنا زمانہ جاہلیت کہتا ہوں، جب ہم جبری گمشدہ افراد کے معاملے پر یہ بیانیہ بناتے تھے کہ آخر انہوں نے کچھ تو کیا ہوگا تو ان کو اٹھایا گیا ہے، ہمیں کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ پنجاب میں تو ہم نہیں دیکھتے، لیکن جب پنجاب کے لوگوں پہ گزری ہے، جب ہم پہ گزری ہے، تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ لوگ جبری گمشدہ کیوں ہوتے ہیں، ہمیں پھر ان کے درد کا احساس ہوا۔ میں اور عمران ریاض صاحب مارنگ بلوچ صاحبہ کے دھرنے میں گئے اور ہم نے جبری گمشدہ افراد کی فیملی سے معافی مانگی کہ ہم غلط تھے، ہم جبری گمشدگیوں کو جسٹیفائی کیا کرتے تھے۔ لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا کردار جو پاکستان کے لوگوں کو شعور ملا ہے، پنجاب کے لوگوں کو شعور ملا ہے، باقی ملک حصوں میں لوگوں کو شعور ملا ہے، اس میں کردار عمران خان صاحب کا ہے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ عمران خان نے پاکستانی قوم کی آنکھوں کو آپریشن کر دیا ہے۔ وہ چیزیں جو 78 سال سے پاکستان کے لوگوں کو بلوچستان کے علاوہ نظر نہیں آتی تھیں، وہ آپ لوگوں کو دکھائی دیتی ہیں۔ تو وہ لطیفہ بڑا معروف ہے، وہ سب نے سن رکھا ہو۔ تو باقی بات یہ ہے کہ
تحریک تحفظ یعنی پاکستان وہ پلیٹ فارم ہے جو ابھی بھی مکالمے کی بات کر رہے ہیں، جو لیکن ایک چیز ہے جو کل سے یہ کانفرنس چل رہی ہے، فیصلہ ساز صرف یہ دیکھ لیں کہ اس کانفرنس میں کل سے لے کے اب تک جتنی بھی تقریریں ہوئی ہیں، جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، ان میں سے کون سے کلپ زیادہ وائرل ہوئے ہیں، کون سے کلپس ایسے ہیں جس کو لوگوں نے زیادہ شیئر کیا ہے، ری ٹویٹ کیا ہے، جن پہ انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے، اس سے اندازہ لگا لیں کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کیا ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے مکالمے کے ذریعے جو پاکستان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ شاید ایک آخری کوشش ہے۔ لوگوں کے اندر غصہ بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اگر تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی یہ لیڈرشپ اور باقی جو لیڈرشپ ہے جو مختلف جماعتوں کی جو ان کا حصہ ہیں، اگر ان کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر پاکستان کے اندر وہی لیڈر لیس چیزیں ہوں گی جو بنگلہ دیش، نیپال اور باقی ملکوں کے اندر ہوئی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی گفتگو کی ہے افتر جان مینگل صاحب نے، علامہ صاحب نے اور باقی جو مقررین جن کو سن کے بڑا اچھا لگا ہے، تو ان کے نکات کو، ان کی گفتگو کو سنجیدہ لیا جائے۔ باقی جو باتیں بہت ساری میں نے کرنی تھی وہ ہم اپنے بلاگز میں کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔